اس کی خباثت کو، اس کی شناعت کو، اس کی قباحت کو، اس کی بدبختی کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو کہنے لگا کہ دیکھیں ان مولویوں کی زبانیں۔ اب صحابہ کرام جن سے مسلمانوں کا ایک مذہبی تعلق ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عقیدت ہے کہ جو صحابہ کرام کی ذات تک پہنچ گیا تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ مال غنیمت وہ زائد مال جو جنگ کے اندر آیا اور وہ مسلمانوں کا حق ہے۔ جس پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام انجینئر علی مرزا ہے۔ جہلم سے اس کا تعلق ہے، ایک اس کی اکیڈمی ہے جسے سیل کر دیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ایک طبقہ آ گیا، ایک ہیڈنگ میرے سامنے آئی کہ مذہبی طبقے کے دباؤ پر انجینئر علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا، اور ابھی مجھے ایک پوسٹ بھی آئی تھی کہ اس پر غالباً ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے۔ اب ایک بڑا طبقہ ہے جو اسے سنتا ہے، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے پروگرامز میں اسے بلایا جاتا رہا اور اس کی وجہ سے امت میں انتشار ہوا۔ اب ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذہبی طبقے نے اپنے مفاد کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے اس کو گرفتار کروایا ہے۔ اب گرفتار کس نے کیا ہے؟ ریاست نے کیا ہے۔ ایف آئی آر اگر کٹی ہے تو کس نے کاٹی ہے؟ قانون نے کاٹی ہے، یعنی قانون کے مطابق کاٹی ہے۔ جو مقدمہ چلے گا وہ کون سنے گا؟ جج سنے گا۔ اس کے مطابق سنے گا؟ آئین پاکستان کے مطابق سنے گا۔ اب انجینئر علی مرزا کیوں گرفتار ہوا؟ میں آپ کے سامنے 4 یا 5 کلپس میں نے حمزہ کو کہا کہ یہ ریڈی کریں اور آپ ان کلپس کو سنیے۔ میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان میں بابوں کی بات نہیں ہوگی کیونکہ میرا مسلک ہے اہل سنت و جماعت بریلوی۔ اب یہ ہمارے مسلک کو نقصان پہنچا رہا ہے تو میں بات کروں گا تو یہ طرفداری کی بات ہو جائے گی نا، میں تو اس کے خلاف بات کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے، کسی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق نہ ہو، آپ مسلمان ہونے کے ناطے نیوٹرل ہو کر آپ اس کی بات کو سنیں، اور پھر آپ اس کی بات کو سننے کے بعد یہ جانیے کہ اس پر ایف آئی آر کیوں کٹی یا اسے گرفتار کیوں کیا گیا، اور اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس کی اپنی غلطی ہے، یعنی اس کے اپنے اقوال، اس کے بیانات، اس کے اپنے کرتوت اور اس کے اپنے الفاظ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے آج یہ اس نوبت تک اتنا فساد پھیلا کر پہنچا۔ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، آپ کریں گے۔ ان کلپس کو سماعت کرنے کے بعد اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سیاق و سباق کے بغیر نہیں ہے۔ اگرچہ ہم نے کلپ کا ایک خاص حصہ پلے کر رہے ہیں لیکن سیاق و سباق سے یہ جو درمیانی بات ہے یہ بدل نہیں رہی۔ جو بات اس نے کہی ہے وہی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اب ان باتوں کو سن کر آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کو گرفتار کرنا، اس پر آئین پاکستان کے مطابق مقدمہ چلانا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ مکاتب فکر سے ماورا ہو کر آپ ان باتوں کو سماعت کریں۔ سب سے پہلا کلپ چلائیے گا۔ ہماری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے، ٹھیک ہے؟ تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے، لونڈے لپاڑے کیا؟ لونڈے لپاڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، لونڈے لپاڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اب آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا، آپ خود غور کیجئے کہ ایک بندہ اتنا جری ہو گیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، ہوسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، لونڈے لپاڑے، یہ کیا لفظ ہے؟ تو اس کی وہ تعویل پیش کر رہا ہے۔ اب صحابہ کرام جن سے مسلمانوں کا ایک مذہبی تعلق ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عقیدت ہے، ان کے لیے اس لفظ کا استعمال درست ہے؟ اب بابوں کو نیچے چھوڑ دیجئے، اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، اور آپ سوچئے کہ ایک بندہ کتنا جری ہو گیا جسے ہمارے لوگوں نے انٹلیکچوئل بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ آپ یقین کیجئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو اسے منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا دیدہ دلیر آدمی ہے کہ جو صحابہ کرام کی ذات تک پہنچ گیا تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟
بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ لفظ دہرانا پڑ رہا ہے، میں اس طرح کی زبان کو بہت برا جانتا ہوں کہ ان کے دماغوں میں جو کیڑا تھا وہ مر جائے۔ کن کے دماغوں میں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کلپ کے بعد کیا باقی بچ جاتا ہے کہ ایک شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہے، اس سے امت میں انتشار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاکستانی معاشرے میں انتشار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ہماری حکومت کو چاہیے بالکل درست گرفتار کیا ہے، قانون کے مطابق گرفتار کریں، قانون کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے اور اس پر مقدمہ چلنا چاہیے کہ یہ آپ نے کیا بولا۔ اگر آج کسی سیاسی قائد کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کی جائے تو اس تنظیم کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ روڈوں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مذہبی طبقے نے کچھ نہیں کیا، اس کا اپنا قول ہے، اس کی اپنی بات ہے جو آپ نے سماعت کی ہے کہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ دوسرا کلپ سنیے۔ زور 4، اثر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ آپ نے یہ کلپ سماعت کیا، اب آپ دیکھیں جہالت کا عالم کیا ہے کہ عربی میں لفظ ہے نفل، اسے نفل پڑھ رہا ہے اور اس کا معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ فالتو۔ آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ کیا نوافل پڑھنے کا ہمیں حکم تو دیا گیا نا کہ نوافل ادا کرو، نبی کریم بھی نوافل ادا کیا کرتے تھے، کیا اللہ نے ایک فالتو کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور آپ ایمانداری سے مجھے بتائیے، بچپن سے لے کر اس شخص کو سننے سے پہلے تک کسی سے آپ نے یہ سنا ہے کہ لفظ نفل اور انفال کا جو معنی ہے وہ فالتو ہے؟ ڈکشنری اٹھائیے، نفل کا معنی ہوتا ہے زیادہ، زیادتی پر جو چیز ہوتی ہے ایک مقدار سے، اسے نفل کہا جاتا ہے۔ اور اسے نفل کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرض کے اوپر زیادتی جو ہے وہ نفل ہے، اور نوافل کے ذریعے، یعنی حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، الی آخری ہی، آخر تک یہ حدیث ہے۔ تو کیا فالتو کا لفظ استعمال کرنا یہاں پر بنتا تھا؟ آپ مجھے بتائیے۔ پھر مال غنیمت کو فالتو کہہ رہے ہیں۔ مال غنیمت وہ زائد مال جو جنگ کے اندر آیا اور وہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بندہ اپنی شہرت کے لیے، انفرادیت کے لیے اتنا دیدہ دلیر ہو گیا کہ نوافل کو جو زوائد میں ہیں انہیں لفظ فالتو کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے امت کو برباد کیا ہے، اور جتنے لوگ اسے سنتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ تھوڑی عقل کے دریچوں کو کھولیے کہ ایک بندہ آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہے اور کس طرح برباد کر رہا ہے، اور پھر کل غیر مسلم اعتراض کریں گے کہ دیکھیں اسلام میں تو فالتو چیزیں ہیں جی۔ ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ یقین کیجئے کئی موضوعات پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم اسے بیان نہیں کرتے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اسے بیان کریں گے تو انتشار ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے میں اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، قرآن کریم سے محبت، یہ تمام محبتیں موجود تھیں اور اس نے اپنی گفتگو کے اندر آ کر یہ بات شروع کر دی۔ لہٰذا مذہبی طبقے کے دباؤ کی وجہ سے نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کلپس بنا بنا کے چلا رہے ہیں، اس کے اپنے ان اقوال کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے جو اس نے دیدہ دلیری کے ساتھ کہی ہیں، اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ کسی کے دباؤ میں قانون کو ویسے نہیں آنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے، آئین کے مطابق مقدمہ ہونا چاہیے، بلکہ مذہبی طبقہ تو خود یہ کہہ رہا ہے، درخواستیں کس کو دی گئیں؟ ریاست کو، کہ یہ بندہ انتشار والی باتیں کر رہا ہے، اسے گرفتار کریں۔ اب یہ مذہبی طبقے کی ایک اچھی چیز ہے نا، اسے بھی نیگیٹو بنا لیا گیا
کہ وہ ریاست کو درخواست دے رہے ہیں کہ آپ گرفتار کریں. گرفتار کس نے کیا؟ ریاست نے. مقدمہ کون چلائے گا؟ ریاست. ایف آئی آر کس نے کاٹی؟ ریاست نے. جج کس کا ہے؟ ریاست کا ہے. اور سارے دلائل وہاں پر موجود ہوں گے. آپ ان چیزوں کو سماعت کر لیجئے. یہ ہماری کوئی اپنی باتیں تو نہیں، اس کے اپنے الفاظ ہیں. اور جب آپ اتنے جری آدمی کو سنتے ہیں نا، تو آپ خود سوچئے کہ آپ کے ایمان کی جو روحانیت ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے. ایک بندہ جب اتنا جری ہو جاتا ہے تو وہ ہر حد سے تجاوز کر جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے جس وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا. اگلا کلپ چلائیے. بڑے بڑے جو آخری کلپ پادری ہے نا بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے اللہ گا. اکبر. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں، وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، استغفر. یا 50 سال، آپ علیہ السلام جب یعنی مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرز کے قریب ایج تھی. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی، لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. اب آپ مجھے بتائیے ناظرین محترم، جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص اتنا جری ہو گیا کہ لفظ جو چھوکرا کا لفظ ہے ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال کتنا برا ہے، اچھا لفظ نہیں ہے. وہ لفظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبیث شخص استعمال کر رہا ہے. اب اسے کیسے ٹالریٹ کیا جائے گا؟ کیسے برداشت کیا جائے گا؟ یہ وہ چیز ہے کہ علم گمراہ کرتا ہے، اور یہ گمراہ ہوئے اتنا جری ہو گیا. اب میں نے جو آپ کو چیزیں دکھائی ہیں نا، اس میں نے کوئی بھی مسلک کی بات نہیں کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں طرف دار ہوں تو میں اپنے مسلک سے ریلیٹڈ اس نے جو کاروائیاں کی ہیں میں انہیں بیان کروں. میں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں قرآن کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بات ہے. اور یہ 4 کلپ آپ کے سامنے چلے ہیں، ایسے بیسیوں کلپس ہیں. جب یہ بندہ اتنا جری ہو گیا کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرے گا، تو کیا پاکستانی معاشرہ جو کہ آقا کریم سے محبت کرنے والا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس میں اسے ٹالریٹ کیا جائے گا؟ درخواست نہ دی جائے تو کیا کیا جائے کہ اس کو لگام ڈالی جائے، اس کو پکڑا جائے؟ کوئی ہی شخص کیوں نہ ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اسے روکا جائے گا. اس کی خباثت کو، اس کی شناعت کو، اس کی قباحت کو، اس کی بدبختی کو بیان کیا جائے گا. اور یہاں پر اس نے کہا جی یہ تو آپ ڈکشنری اٹھائیے، ایک لفظ ہے. کیا معاشرے کے اندر جو عرف کا استعمال ہوتا ہے، غلط العام کوئی لفظ نہیں ہوتا؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی خیال نہیں رکھا جاتا. اور پھر اسی کلپ کے اندر آگے موجود ہے کہ اس کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو کہنے لگا کہ دیکھیں ان مولویوں کی زبانیں، کہ یہ کل کا چھوکرا، یعنی اس کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ بازاری زبان دیکھیے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ بازاری زبان جسے اپنے لیے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر موجودات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے. یہ وہ کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گرفتار ہوا ہے. اگر اس پہ مقدمہ درج نہیں ہوا تو ہونا چاہیے، اور آئین پاکستان کے مطابق اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے اور سزا ہونی چاہیے. لہذا یہ پروپیگنڈا کرنا بعض لوگوں کی طرف سے کہ جی ایک مذہبی طبقے کے پریشر میں ریاست آ گئی اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا، نہیں، یہ تمام چیزیں پہلے سے ہو رہی تھی اور یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. لہذا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آج کا زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے. میں اسی لیے اپنی نوجوان نسل کو کہتا ہوں کہ آپ جسے سن رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ راسخ العلم عالم ہے یا نہیں ہے، اس کے مزاج میں احتیاط ہے یا نہیں ہے، یا اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا. کئی ایسے کلپس ابھی تو میں یہاں پر وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ چلاتا، کہ جہاں پر یہ موازنہ کر رہا ہے کہ جی ہمارا جو زمانہ ہے وہ نبی کریم کے زمانے سے بڑا مشکل ہے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ مشکلات میں ہیں. ایک اکیڈمی کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہماری مخالفت یہ کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو.
تم پوری دنیا کی مخالفت کر رہے ہو. تمہاری مخالفت کس نے کی ہے؟ ہر مکتبہ فکر کو غلط اور ان کے اوپر الزامات کی بوچھار تو تم نے لگائی. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ تصویر تمہاری لگ رہی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ تصویر تمہاری لگ رہی ہے. اہل تشیع اہل حدیث کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ تصویریں تمہاری لگ رہی ہیں. اور پھر تم کل یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جی یہ میرا نام استعمال کر کے، جو لوگ اس کے اوپر مستقل کام کر رہے ہیں، یہ میرا نام استعمال کر کے مشہور ہونا چاہتے ہیں. تو تم کس طرح مشہور ہوئے ہو؟ تم نے کس طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر اپنا نام بنایا ہے اور لوگوں کو اغوا کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار کا بیج بویا ہے. کبھی کوئی اچھی بات نکلی ہے؟ جب بات کی، اختلاف کی بات کی، انتشار کی بات کی، اور جب بات کرنے کے لیے علماء پہنچتے ہیں تو چونکہ یہ ایک چالاک آدمی ہے، ایک سفاک آدمی ہے، بئی مانا کہ یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے بڑوں کو لے کر آئے. بڑے تو اس کو منہ نہیں لگاتے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا مبلغ علمی کیا ہے. اور یہ اس تک پہنچے، مکتبہ دیوبند کے اسکالر بھی پہنچے، اہل سنت و جماعت کے اسکالر بھی پہنچے، ملاقات ہی نہیں کی، بھاگ جانا. اگر ایک بندہ مسلح ہو نا، وہ کہے یار میں ان سے ایک بار ملاقات کر لیتا ہوں، یہ انتشار تو ختم ہو. یا وہ کہے کہ انہوں نے چونکہ قبول کر لیا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ چشتی رسول اللہ کفری اب کلمہ ہے، تو جب انہوں نے مان لیا ہے تو میں چھوڑ دوں؟ نہیں، اب متکبر بن کے میری وجہ سے مانا ہے، کل تک تو یہ دفاع کیا کرتے تھے، کل تک تو یہ کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، پورے مسلک کے اوپر لگا دینا. یہ ساری باتیں بات کی ہیں. ابھی جو میں نے باتیں چلائی ہیں، نیوٹرل ہو کر آپ انہیں سنیے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں نا، تو ایسے شخص کو آپ کیوں پرموٹ کرتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں جو اینکرز ہیں، انہیں تو ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کی ویورشپ ہو. وہ اس سے آئے دن جو ہے نا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، فلاں پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. اب ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، یہ جو ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، نیوز اینکر کہا جاتا ہے، جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو وہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں. یہ آئے دن کسی ٹک ٹاکر کو پکڑ کے، ہاں جو بڑے ہمارے سمجھدار قسم کے راسخ صحافی ہیں، جیسے مثال کے طور پر حامد میر صاحب، ایک بڑا نام ہے نا، وہ بھی صحافی ہیں، انہوں نے تو کبھی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کی. جاوید چودھری صاحب ایک بڑا نام ہے نا، ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کی. کیوں؟ ان کا مقصود ہو رہے ہیں. نیچے لیول پر ہوتا ہے، وہ اس کو چڑھاتے ہیں، جی ہماری ویورشپ آئے گی اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اب اسے بنا کر پیش کر دیا کہ یہ بہت کوئی انٹلیکچوئل آدمی ہے، اس کا کوئی بڑا علم ہے، اس نے یہ کر دیا. یہ اس کی زبان ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں. لہذا اسے جو گرفتار کیا ہے وہ مذہبی طبقے کے پریشر میں نہیں کیا ہے، اس کے اپنے اقوال ہیں. یہ اقوال ہمارے معاشرے کے اندر کسی صورت ایکسیپٹڈ نہیں ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے صحابہ کرام کے ذوات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید، اسی طرح اور بھی مطلب ایک موقع پر تو اس نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھے مطلب وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں کس طرح ان الفاظ کو نقل کروں. توحید کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ، چلیں چھوڑیں، آپ وہ سرچ کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے آپ کو کلپس مل جائیں گے. تو ان کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. اور میں آخر میں ریاست سے گزارش کروں گا، اداروں سے گزارش کروں گا کہ خدا را، میں نے بھی آج تک اتنی تفصیل میں سے نہیں سنا تھا. آج مجھے کسی نے یہ کلپ بھیج دیا ایک گروپ میں، اور میں نے جب اس کلپ کو سنا تو میرا تو دماغ خراب ہو گیا. آپ یقین کیجیے، میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن میں نے سنا کہ یہ بندہ کیا زبان استعمال کر رہا ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے آج اس پر بات کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بات کی ہے جو اسے فالو کرتے ہیں. سن لیں کہ اس کی زبان کیا ہے. یہ خود تو برباد ہوگا، آپ کو بھی برباد کرے گا. اور ریاست سے میری گزارش ہے، اداروں سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام سمجھدار ہیں، پاکستان سے مخلص ہیں، صرف سنی سنائی پر یقین نہ کریں. یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں. آپ نے اسے گرفتار کیا، بہت اچھی بات ہے. اب اس کے بعد اس پر ایف آئی آر ہونی ہے نہیں ہونی، اگر ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے. اس پر قانون کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اس شخص کو روکیں کہ ہم اپنے ملک میں آپ کو انتشار نہیں کرنے دیں. یہ تو پہلا درجہ تھا. اس کے بعد جو دیگر مکاتب فکر کو برا بھلا بولنا، سب کو اسلام سے خارج کرنا، تمہارے بابوں کے ساتھ میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. اللہ کے بندے، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں دین اسلام کو دی، تمہارے جو کرتوت ہیں وہ تو ابھی میں نے دکھا دیے نا، آپ کو ویڈیو مل گئی، بولتے ہوئے آپ نظر آ گئے. وہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر پتہ نہیں کتنے الحاقات ہوئے، ان کو رد و بدل کی گئی. اس کے باوجود ہم نے انہیں رد کر دیا. آپ جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو بالآخر میں یوں کہوں گا، ربیع الاول کا موقع ہے،
بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہ کیا الفاظ ہیں. اختتاماً میں یہ کہوں گا کہ دیر آید درست آید، جو ریاست کا فیصلہ ہوا بالکل بروقت فیصلہ ہوا، بہترین فیصلہ ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ یہ سن لیجئے، کیا آپ کا ایمان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا قرآن کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں؟ اور کیا آئین پاکستان بھی اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، تو پھر آپ کارروائی کیجیے. اور وہ تمام طبقہ، آخری بات، وہ تمام طبقہ جو کہ اسے سنتا تھا یا سنتا ہے، جنہیں سو کولڈ اسٹوڈنٹس کہا جاتا ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی فکر. جب بندہ جری ہو جاتا ہے نا تو وہ ہر حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اتنی عقل تو ہونی چاہیے نا کہ ایک بندہ ہے جو جب بات کرتا ہے، اختلافی بات کرتا ہے، انتشار کی بات کرتا ہے، فلاں یوں فلاں یوں، جن کے وصال کو 400 سال، 500 سال ہو چکے، ان کے طرف منسوب کر کے غلط باتیں بیان کرتا ہے اور انہیں اسلام سے خارج کرتا ہے. آپ کو خود بھی فکر کرنی چاہیے. اور زبان، کیا ایک عالم کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ ویسے ہی بازاری لینگویج استعمال کرنا منع ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور کیا طریقہ کار، اور پھر استعلاء نظر آتا ہے. میں نے بابے مار دیے، میں نے یہ کر دیا ہے. میں آپ کو یقین کیجئے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی خام خیالی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی پہ میں آپ کو بتاؤں، میں پبلک کا آدمی ہوں، سوشل میڈیا پہ میں بہت کم ہوتا ہوں. میری زندگی کے اندر اس بندے کی وجہ سے ایک بندے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. جو لوگ میرے پاس آتے تھے وہ آج بھی آتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے تھے دین کی وجہ سے وہ آج بھی محبت کرتے ہیں. جتنے مزارات ہیں الحمدللہ، ابھی داتا صاحب کا عرس ہوا ہے، تعداد آپ دیکھ لیجئے. یہ کہتا ہے جی مجھے 20 لاکھ لوگ، تم اکیلے کے پاس 20 لاکھ ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک ایک بندے کے پیچھے 2 کروڑ لوگ موجود ہیں. کیا کرو گے؟ اسی چیز کو تم نے جو ہے وہ وجہ فضیلت بنا لیا. تو کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا. البتہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اور انہیں موقع مل جاتا ہے وہ اسے سنتے ہیں اور پھر اسے آگے بیان کرتے ہیں. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے طبقے سے بھی کہیں پر غلطی ہو جائے، اور انفیکٹ غلطی ہے، تو میں بذات خود وہ آدمی ہوں کہ اس کی قباحت و شناعت کو بیان کرتا ہوں. لیکن الزامات لگانا نیچے لیول پر، یہ تو ایک کجا کی بات ہو گئی. یہ جو چیزیں میں نے آج دیکھی ہیں، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو اس پر بالکل اس کا جو گرفتار ہونا ہے وہ مذہبی طبقے کے دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے، ریاست نے کیا ہے. ان کلپس کی وجہ سے ہے جو ابھی آپ نے سماعت کیے، ان الفاظ کی وجہ سے ہے جو اس نے جری ہو کر مقدس ہستیوں کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں افتراق کا، انتشار کا، تباہی کا، بربادی کا سبب بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.